بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی مکی سورت ہے۔ ہجرت حبشہ جن حالات میں ہوئی ہے اس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے زندگی دوبھر بنا دی گئی تھی مکے کے اندر۔ اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی اور کہا کہ وہ حبشہ چلے جائیں، اور وہاں نجاشی کے بارے میں کہ وہ ایک عادل فرد ہے، بادشاہ ہے، لہذا امکان ہے کہ وہاں پر ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا اور وہاں زندگی آسانی سے بسر کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں اس حوالے سے اس صورت کے اندر جو ہے بیان کی ہیں اور بتائی گئی ہیں کہ جو مصائب اور شدائد تمہارے اوپر آ رہے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یعنی یہ اس راستے کے تقاضے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے اور ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے مختلف چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کو بھی شرم دلائی ہے اور ان کو بھی تہدید کی ہے اور بتایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے، یعنی یہ اس کا تقاضا ہے، اس راستے کا تقاضا ہے۔ اگر اس میں کھرے اور کھوٹے کو پہچانا نہ جائے تو پھر اس کھرے اور کھوٹے کا جو ملغوبہ ہے وہ کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکے گا۔ آغاز ہوتا ہے الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یہ بات جو ان دونوں آیتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انسانوں کو آزمایا جائے گا، اور خاص طور پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی آزمائشوں سے انہیں گزرنا ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حیات دنیا کے حوالے سے یہ بات الگ بیان کر دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں اس مضمون کو بیان کیا، سورہ ملک کے اندر یہ بات بیان کی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس لیے کہ وہ انسانوں کی تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں سارے انسانوں کی آزمائش ہے، سارے انسان کافر مسلم سب کی آزمائش ہے۔ تو پہلی آزمائش تو یہ سامنے آتی ہے کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے، یعنی کفر اور ایمان کی یہ ایک آزمائش ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اندر یعنی گھر میں پیدا کر دیا، اس آزمائش سے بچا لیا گیا، اس کے لیے دوسری آزمائشیں اور موجود ہیں۔ اور جو کافر سے مسلم کی طرف آتا ہے تو ایک آزمائش یہ ہے، جیسے مشرکین مکہ اس وقت موجود تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دعوت ان لوگوں کے درمیان لے کر آئے تو اس موقع پر اب یہ کیا تھا کہ پہلی آزمائش یہ ہے کفر چھوڑ دیں اور ایمان کو اختیار کر لیں، پہلی آزمائش ہے۔ اب جو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا وہ وہی ناکام بھی پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا معاملہ آگے کا آزمائش کا کچھ اور ہے ہی، وہ تو کسی اور طرح آزمائے تھے، کچھ اور معاملات اس کے ساتھ رہیں گے، وہاں اس حوالے سے رہیں گے۔ لیکن جو پھر ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد اب اس کے لیے دوسری آزمائشوں کا دور شروع ہو جائے گا، دوسری آزمائشوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ جب پہلی جماعت کا امتحان دیتا ہے تو امتحان دینے کے بعد جو ہے اب اس کے لیے امتحان ختم ہو گیا، اب بلکہ اسے دوسری کلاس تیسری اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ایسی ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اور جو پہلے مرحلے میں فیل ہو کر وہاں سے باہر بھاگ جائے تو امتحان تو ختم ہو گیا لیکن وہ شخص ناکام ہو گیا۔
تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ آزمایا جائے گا، زندگی نام آزمائش کا ہے، اور اس آزمائش کے مختلف پہلو ہیں، مختلف اس کی ضروریات اور وجوہات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں، اس اعتبار سے کہ انسانوں کو ان آزمائشوں سے بہرحال گزرنا ہے۔ ایک تو یہی بات کہ جس مقصد کو آدمی نے اختیار کیا، جس کو اپنا مقصد قرار دیا ہے، کیا واقعی وہ اس کو مقصد قرار دینے میں یکسو ہے؟ بالکل اس نے جو ہے اس بات کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے، اور وہ اس کے لیے کتنی قربانی دینے کا اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے، کتنا قربانی دے سکتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے عمل سے ہی سامنے آئیں گی، اور اسی کی بنیاد پر پھر اسے آگے ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی۔ یہ بات اس اعتبار سے رہے گی، اور پھر اسی میں کہ یہ راستہ جو ہے یہ کامرانیوں کا راستہ ہے، یہ انعامات کا راستہ ہے، یعنی اسلام قبول کر کے آدمی جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آتا ہے، ویسے تو بات لگتی ہے کہ بھئی یہ تو آزمائشوں کا راستہ ہے، تو مشکلات کا راستہ ہے، نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ کامرانیوں کا راستہ ہے، یہ انعامات کا راستہ ہے، یہ انسان کے لیے ترقی کا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی امامت دیں گے، کسے دیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت؟ اہل ایمان کو دیں گے نا، اہل ایمان کے لیے بات ہو رہی ہے، آخرت میں جنت دیں گے۔ اب جو آدمی اس کا یعنی اس کا اپنے آپ کو کہتا ہے، اس پر لے کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس راستے پر چل کر ان چیزوں کو حاصل کرے گا، اگر آزمائشیں نہ ہوں، اگر درمیان میں آزمائشیں نہ ہوں تو ہر آدمی آئے گا اور آگے کہے گا کہ صاحب یہ امامت کا منصب اسے مل جائے گا۔ تو آزمائشوں میں پتہ چلے گا کہ کون آدمی واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور وہ اس بات کا استحقاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، کیا اسے یہ سب چیزیں عطا کی جائیں، یعنی اپنے قول میں، اپنے فعل میں، کہ واقعی اللہ پر ایمان لے کر آیا اور اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ ورنہ اگر یہ کام اسی طرح آغاز ہی میں یہ سب چیزیں اسی طرح سے حاصل ہو جائیں کہ ادھر آدمی ایمان لایا ادھر اس پر ہن برسنے لگے، تو کون ایمان نہیں لائے گا؟ ہر آدمی ایمان لے آئے گا، چاہے ایمان سمجھ میں آئے تب بھی، چاہے ایمان سمجھ میں نہ آئے تب بھی، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ اور اس کی ایک کیفیت ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب اسلام عرب کے اندر بالادست ہو گیا تو ایسے لوگ بھی اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں تھا، جو سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہاں پر، اور یہ بات کہتے ہیں بدوی عربوں کے معاملے میں کہ ابھی ایمان تمہارے دل میں اترا ہی نہیں ہے، ابھی تم نے اطاعت تو قبول کر لی، اس نظام کے اندر آئے ہو، اگر ایمان نہیں اترا ہے تمہارے اندر، وہاں سورہ حجرات میں مضمون موجود ہے، ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ کیفیت ہے جب آزمائشوں کے ان سے، تو ایک بات تو یہ اس اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے دیکھنا ہے کون اس میں سچا ہے اور کون جھوٹا، یہ آزمائش ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش جو ہے صرف ان افراد کی نہیں ہو رہی ہے کہ جو ایمان لا کر اور اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش ان لوگوں کی بھی ہو رہی ہوتی ہے جنہیں اللہ خود منتخب کر کے رسالت کے منصب پر فائز کر دیتا ہے، ان کی بھی ہو رہی ہے۔ جیسے یہ بات آپ کے سامنے یہ آیت سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یعنی اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ رب العالمین آیت 214 میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ رسول بھی ساتھ ہے، یہ تو رسول کو تو آزمایا نہیں جا رہا ہے اس معاملے میں، اس اعتبار سے یہ چیز اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یا آپ دیکھیے دوسرا ایک مقام آتا ہے ہمارے سامنے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور میں پورا اتر گیا تو کہا اب میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں، انسانوں کا امام بناتا ہوں تمہیں۔ یعنی یہ بات ہے۔ اب یہاں یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہاں جو چیز ہے اس میں کیا چیز پرکھنے کی بات جو تھی سچے اور جھوٹے والی، یہ جو بات اس میں آ رہی ہے، تو یہاں اس کا دوسرا پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرا پہلو سامنے آتا ہے کہ جو منصب دیا جا رہا ہے اس منصب کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اس تربیت گاہ سے گزارنا ضروری ہے۔ اس تربیت گاہ سے گزارنا یعنی اس کے اندر وہ استعداد، اس بھٹی سے گزارنا، اس کو کندن بنا دینا، اس کو سونا بنا دینا، اس کو اتنا تپانا اور اس کے اندر وہ قوت اور صلاحیت کا پیدا کر دینا، یہ مطلوب ہے۔
یہ سب کام کیا گیا ہے، یہ کام ہوتا ہے اس مقام پر لانے کے لیے پہلے اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے. تو یہ بھی استعداد یعنی اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے. اور ظاہر سی بات آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنے مطلب کا آدمی بنانے کے لیے، ہر ادارہ اپنے مطلب کا آدمی بنانے کے لیے کچھ ٹریننگز رکھتا ہے، کچھ مشکلات رکھتا ہے. آپ دیکھیے کیسے ان سے گزارا جاتا ہے کہ ان سب سے گزر کر پھر وہ آدمی اس کام کا بنتا ہے جس جیسا لوگ بنانا چاہتے ہیں ویسے ہی اس سے گزارتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے مطلب کے آدمی جنہیں دنیا کی امامت دی جائے گی تو انہیں بھی بہت اچھی طرح سے ان کو اس مرحلے سے گزار کر اور وہ صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کر کے. ایک اور مقام دیکھیے آپ سورہ نساء میں یہ بات آتی ہے، اس میں کہا گیا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو. یعنی مکے میں اہل ایمان سے کیا کہا گیا تھا؟ بدلہ نہیں لے رہے تھے، لوگ ظلم کر رہے تھے اور یہ ظلم سہ رہے تھے اور گیا کہیے کہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے آپ تیار کر رہے تھے، یعنی کہ وہ تربیت اس موقع پر ہو رہی تھی کہ بدلہ نہیں لیا جا رہا اس موقع پر، ورنہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے تھے. یعنی یہ بات نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ، لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں. ابھی جواب دینے سے آپ کا اپنا کام کیے جاؤ، برداشت. اس معاملے موقع پر ٹھیک ہے اپنی دعوت دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے. یعنی اس کے مختلف پہلو تھے. ایک تو یہی کہ یہ مظلوم ہے تو کس بنیاد پر مظلوم ہے، اور جو ظالم ہے کس بنیاد پر ظالم ہے، ظلم کس لیے کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا وجہ ہے، کیا جو ہے وجہ نزاع کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ واضح طور پر یہ معاملات جو ہیں بالکل دنیا کے سامنے آ جائیں. اور ادھر ان اہل ایمان کی تربیت ہو رہی ہے، انہیں اپنے اوپر قابو پانا بہت بڑا کام ہے یہ. یعنی انسان ذرا سی دیر میں مشتعل ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو جن کے ہاتھ میں قوت دینی ہے، طاقت جن کے ہاتھ میں تھمانی ہے، جنہیں اب تلوار ان کے حوالے کرنی ہے، تو ان کے اندر اس درجے کا تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر استعمال نہیں ہو سکتی. یہ اپنے نفس کے اس کی بنیاد پر استعمال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے یعنی تحریک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر. تو وہ تربیت ہوئی وہاں پر. اور پھر جب مدینے کے اندر آ کر یہ بات کام ان کے حوالے کیا گیا تو آپ دیکھ کیسی مثالیں قائم کر دی ہیں، ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ کوئی کہیں اس کا مد مقابل نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی اس طرح کی سرزد نہیں ہو رہی ہے. کہا جائے کہ طاقت آ گئی ہے تو یہ صورتحال بن گئی ہے. تو یہ تربیت کے معاملات ہیں. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی تربیت ہے. تو اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا. آزمائش سے عبارت ہے یہ راستہ، یعنی آزمائش کی جائے گی. اب آزمائش کی نوعیت کیا ہوگی یہ اللہ رب العالمین کا اپنا انتخاب ہے کہ کس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اللہ سے کامیابی مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، پہلی بات تو یہ. اور دوسری پھر جو آزمائش اللہ ڈالے اس میں کامیابی کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. خود اللہ نے سکھائی ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال تو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، یا جس بوجھ کے اٹھانے کی استطاعت میرے اندر نہیں ہے، سکت نہیں ہے، وہ بھی مجھ پر نہ ڈال، اور مجھے معاف کر دے اور میرے درگزر فرما. یہ ساری دعائیں سورہ بقرہ کے آخری آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں. لیکن بہرحال یہ بات بتا دی ہے کہ جب مشکلات آئیں، جب وہ کہیے کہ انسان کے سامنے آزمائش آئے تو پھر اسے یہ نہیں ایک تو ہم ایمان لے آئے، دوسرے مشکل بھی آ رہی ہے ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے، تو نہیں تو انہی پر تو آئے گی، انہی کو تو ذرا تپا کر اس مقام تک لے کے جانا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ رب العالمین بار بار اہل ایمان کو بتاتے ہیں کہ ان آزمائشوں کے آ جانے کے بعد بددل نہیں ہونا ہے. بلکہ اس کے معاملے میں ہمارے پاس کیا مثال سامنے آتی ہے؟ جب وہ غزوہ خندق کی بات ہے کہ جب دیدے پتھرانے کی نوبت آ گئی تو کیا کہا کچھ لوگوں نے، کیا کہا کہ اسی کا تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. ان کا ایمان بڑھ گیا کہاں ساری دنیا چڑھ کر آ جائے گی تمہارے اوپر، یعنی سارے معاملات ہوں گے. لہذا اس معاملے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں لایا، انہیں پتا تھا کہ یہ تو اس راستے کے تقاضے ہیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد ہوئے جانا، یہ سب تو اس کا تقاضا، اس کا راستہ یہ، اسی سے گزر کر جو ہے انسان جو ہے اس راستے اس منزل کی طرف چل کر جائے گا، جنت تک پہنچے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آزمایا جائے گا. جب یہ بات واضح کر دی گئی تو اب کسی قسم کا ابہام ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ نہ صرف تمہاری بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان سب کی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں. اب یہ جو کہا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کو دیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے، علم میں اس کے آنا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا. تو اس کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر تو ہر چیز معلوم ہے، لیکن یہ کہ اللہ عملاً اس بات کو سامنے لے کر آئے گا، یعنی عملاً سامنے لے کر آئے گا، واضح ہوگا، یہ بات پتہ چلے گی، دنیا دیکھے گی کہ ہاں یہ کون سا آدمی
کس قسم کے عمل کا جو ہے کہ مظاہرہ کرتا ہے، یعنی صرف اس علم کی بنیاد پر نہیں کہ جو اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر حاصل ہے، بلکہ عملاً اس چیز کا وجود میں آ جانا. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لوگ لگا رہے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں تو اللہ کے یعنی کہا جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، یعملون السیئات، سیئات برائیاں، برے کام کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو یہاں خصوصیت سے جو لوگ مراد ہیں اسی موقع پر کہ جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر رہے تھے، اور بڑے بڑے نام اس کے اندر ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر. اب ایک طرف یہ بات آپ پیچھے جیسے عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش مسلمانوں ہی کرا، ٹھیک ہے چلو ابھی یہ دور ہے، ہونے دو ہونے دو. یعنی اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسیٹے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہونے دے رہا ہے، یعنی ورنہ کرنے والوں کے ہاتھ چل ہو جائیں، ان کے اوپر فالج آ جائے، سب کچھ کر سکتا اللہ تعالیٰ، جو چاہتا کر لیتا، یعنی اور کسی بھی طرح سے عذاب نازل کر دیتا، سزا دے دیتا، لیکن نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ کام اپنا انہی کے ہاتھوں سے یہ کام ہو رہا ہے کہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے، یہ سب کام ہو رہا ہے. تو یہ جو کام یہاں پر کیا جا رہا ہے تو یہ اب انہیں مہلت مل رہی ہے، یعنی ان کو بدلہ نہیں دیا جا رہا، ان سے انتقام نہیں لیا جا رہا. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہیں شاید اچھے، ان کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے، ان کے تو گن گن کے سارے بدلے لیے جائیں گے، سارے ان سے یہ اللہ خود لے گا سارا انتقام جو ہے. اس بات کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں آج مسلمانوں کی جو حالت ظاہر ہے، آج مسلمانوں کی یعنی امت مسلمہ کی جو حالت ظاہر ہے، اس کی بنیاد پر جگہ جگہ ظلم ہے، جگہ جگہ ظلم ہے. تو یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر؟ یا اللہ تعالیٰ انہیں ظلم کرنے دے رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس وقت، مسلمانوں کے اوپر شدید طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے کشمیر میں، اور اب تو پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو معاملات ہیں، یا دیگر اور جگہوں پر اسرائیل جو ہے جیسے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، اور کہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. تو ظالم کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے، ہماری کمزوری تو اپنی جگہ ہے، اور ہمیں گویا کہیے کہ اس طرح سے اس طرح کچوں کے لگا کر ہمیں اٹھانے اور بیدار کرنے اور دوبارہ سے زندہ کرنے کا یہ انتظام کیا جا رہا ہے. لیکن کیا اللہ ان پر مہربان ہے؟ کیا ان کا تو جو جرم ہے وہ اپنی جگہ پر بڑھ رہا ہے، جرم ان کا وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ جرم بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ انہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی ابھی تو ہم یہ اپنی حکمت کے ساتھ انہیں دے رہے ہیں، اپنی حکمت کے ساتھ ہی معاملات ہو رہے ہیں. وہاں وہ تو مخلص لوگ تھے، ان کے ساتھ ہی بات تھی. آج اگر ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں اور یہ جوتے مارے جا رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پسندیدہ ہو گئے. یہ تو اللہ ہمیں بیدار کرنے، ہمیں جو ہے گویا کہ یہ کچوں کے لگا کر ہمیں زندہ کرنے، اٹھانے کے لیے یہ انتظام کر رہا ہے کہ اب بھی ہوش میں آ جائیں، اب بھی ہوش میں آ جائیں، اب بھی انہیں جو ہے اٹھا، ان کے اندر کوئی جو ہے زندگی پیدا ہو جائے. تو ان کا معاملہ الگ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اپنے جو جرائم ہے ان کا بدلہ اللہ انہیں دے گا، اور دنیا اور آخرت کے اندر. تو اسی اعتبار سے کہا کہ جو لوگ بری حرکتیں کر رہے ہیں سمجھے بیٹھیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں، کل ان کا جو انجام ہوگا وہ سب کے سامنے آئے گا. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو جو ہے ایک طرف صبر و ثبات کی بات ہے، یہ آپ اپنا کام کیے جائیے، ان کا معاملہ یہ ہم خود نمٹیں گے. معاملہ جو ہوگا یہ ایسا نہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا روز حساب جو ہے وہ آنے والا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور وہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے. یہ آیت آئی تھی ہمارے سامنے تھوڑے سے مختلف انداز سے، عمل کے پیرائے میں آئی تھی، وہاں سورہ کہف کے آخر میں وہاں بھی یہ بات تھی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یہ بات آئی تھی. اب یہاں جو بات آ رہی ہے، یہاں اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں، وہاں تو عمل کی، یہاں کیا کہا ہے؟ کوئی دیر نہیں ہے، اطمینان رکھو، تسلی سے کام کیے چلے جاؤ. جلد وہ دن آنے والا ہے جب تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر وہ انعامات حاصل کر سکو گے جو اس راستے پر چلنے کا نتیجہ ہے. یعنی کوئی بہت دیر نہیں ہے، کوئی صدیوں کی بات ہوئی ہے.
تھوڑی سی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تو یہ بات تمہیں، اب اس کے اندر دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ آدمی وقت ضائع نہ کرے، ایک پہلو وقت آ جانے والا ہے، کب آ جائے گا پتہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مقررہ وقت جو ہے بس آیا ہی چاہتا ہے، تو اس سے پہلے تیاری کر لے. ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسرا پہلو ان لوگوں کے حوالے سے جو ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، کہتے وقت آنے والا ہے جب اللہ سے ملاقات ہے، اور پھر کیا ہے، پھر جنت ہے، پھر جنت ہے جس تمہاری میزبانی ہے، پھر تمہارے لیے وہ انعامات ہیں. اس حوالے سے بھی بات ہے، یہ ہمارے لیے اس حوالے سے بات ہے، جلدی کرو بھائی کچھ کر لو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو. ارے ہمیں تو امید ہے نا، ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت جلدی آنے والا ہے، اور اللہ سننے سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. تو معاملہ کیا ہے یہ، یعنی اس اعتبار سے یہ بات جو بتا دی گئی ہے کہ جو شخص بھی ومن جاہدہ، جہاد کی بات تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، یعنی مجاہدہ، جہاد سے مجاہدے کے، اب یہ یعنی شدید کشمکش کا معاملہ، شدید یعنی انتہا درجے کی جدوجہد جس میں ہر چیز لا کر ڈال دیتی، صلاحیتیں طاقت لا کر ڈال دی جائے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو مجاہدہ ہے، تو یہاں بات جہاں آغاز ہوا ہے کس سے آغاز ہوا ہے، اہل ایمان سے بات ہوئی ہے، اور اہل ایمان سے بتایا جا رہا ہے کہ آزمائش ہے، آزمائشیں سامنے آ رہی ہیں. اور جس تناظر کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کی بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو راستہ تم نے چنا ہے اور اس راستے میں جو جد و جہد تمہاری جاری ہے، اور جو تم باطل کے ساتھ ایک کشمکش میں مستقل لگے ہوئے ہو، تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہی ہوگا. یعنی اس کا معاملہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اس کے سارے فائدے کس کی طرف جائیں گے، تمہاری طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اب یہ کام تو کرانا پڑے گا، اب اس کے لیے تو چاہیے، اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے بغیر کیسے کام چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو اس راستے کے تقاضے ہیں، یعنی ناگزیر چیزوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے. جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ جس مرتبے پر مرتبہ بلند جو آپ کو دینا چاہتا ہے تو اس کے شایان شان بنانا بھی تو ہے، اس کے بغیر تو نہیں کام چلے گا. اگر کچے پکے آ گئے تو کام ہی رہ جائے گا. تو وہ لوگ جو آئے، وہ صحابہ جو چند سو کی تعداد میں تھے، جتنا بڑا انقلاب لے کر آئے، تصور سے باہر ہے. یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا. ایسے ایسے ایک ایک آدمی اپنی جگہ پر، ایک ایک آدمی اپنی جگہ پر ایک ہیرا ہے، ایک ایک آدمی جو ہے مینار ہے، نور ہے اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے. ایسے افراد تیار ہوئے ہیں اس کشمکش کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی راستے پہ چل کر بنتا ہے معاملہ. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مجاہدہ ہے، یہ جو کشمکش ہے، یہ جو تمہاری جدوجہد ہے، یہ جو تمہارا باطل کے ساتھ مستقل پنجہ آزمائی ہے، اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اس سے گزرنا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے. اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب تک یہ کام نہ کرو اس کا کام نہیں ہوگا، وہ تو اپنا کام کرتا ہی ہے. یعنی وہ تو دو باطل قوتوں کو ٹکرا کر راستہ بنا دیتا ہے. یعنی دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، ایک خاص حد سے زیادہ بگاڑ بھی بڑھنے نہیں پاتا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے اسی وقت روم اور ایران کو ٹکرایا تھا اور جو صورتحال تھی وہ سامنے تھی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور یہ مضمون اور بھی پیچھے بھی، جیسے ابھی ہم نے سورہ حج میں اس میں پڑھا تھا، حج میں ہی یہاں پڑھا تھا، جس میں جس میں تھا کہ جو کوئی مجاہدہ جہاد کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا. تو یہ مضامین اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بار بار رکھے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. یہ بات اہل ایمان کی یہاں پر جو بیان ہو رہی ہے، دو چیزیں اس میں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہاں سے نکل کے آ رہے تھے، مشرکین میں سے نکل کر ایمان والوں کے دائرے میں آ رہے تھے. جب مشرک تھے بہت ساری خرابیاں تھیں،
بہت ساری ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رکھا تھا، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو اس کے حوالے سے جب ادھر آ رہے ہیں تو ساری برائیاں ختم، ساری برائیاں صاف۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف برائی ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں اس ماحول سے نکال کر اب انہیں ایک نیک انسان کی حیثیت سے ان کے اندر کے تمام برے داعیات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ نیک ترین لوگوں کے اندر کے حوالے سے یہاں پر سامنے آتے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو ایک طرف تو بات یہ ہے کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے، ہم تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان از خود برے سے نیک بن جائے گا، انسان از خود برے سے نیک بن جائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی بھی، خامی رہتی بھی ہوگی، کچھ غلطیاں کرے گا بھی، تو اللہ اسے معاف فرماتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے جائیں گے۔ اور یہ راستہ ایسا ہی بتا دیا ہے کہ نیکیاں بدی کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں، جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر بدی کا معاملہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے بتائی کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ اور یہ جو دوسری بات بتائی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے بہترین اعمال کی جزا انہیں دیں گے۔ دیکھیے انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے، انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی خدمت بھی بجا لاتا ہے، یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے، اچھے کام برے کام دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی انسان کی بات کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہوگا کہ ہر برے عمل کی سزا الگ اور ہر اچھے عمل کی جزا الگ دی جائے۔ اچھا بھائی یہ ہے، یہ 10 جرم ہیں تو اس کی سزا پہلے دی جائے، پھر 100 یہ کارنامے ان کے جو انعام الگ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے گا۔ اگر انسان کی وفاداری ہے، انسان کے کارنامے ہیں، تو اس کے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان سے صرف نظر کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی جس کا ویسے کہا نا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس حوالے سے اگر یہ پیمانہ، ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک بات یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جو اس راستے پہ آئے گا تو اللہ اس کی برائیاں دور بھی کرے گا، اسے جزا دے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ سامنے ہے جو کہا کہ احسن الذی کانوا یعملون، بہترین عمل۔ انسان کے عمل کی کوالٹی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، انسان کے عمل کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کبھی آپ کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی انسان ڈھیلا پڑا ہوا ہوتا ہے اور کبھی بڑا چوکس چاقو چوبند لگا ہوا، بالکل دل جو ہے جذبات سے بھرپور ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رقت طاری ہوتی ہے، مختلف کیفیات ہیں انسان کے اوپر، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میں جو سب سے بہترین عمل ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ یہ نہیں بھائی یہ تو 2 مرتبہ روئے ہیں صرف اللہ کے آگے، باقی تو معاملہ یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، تو کہا اگر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے تو اس کیفیت کو اللہ بنیاد بنا دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ، کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ انسان کے اعمال میں سے جو بہترین ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس کے بنیاد بنا کر جزا دی جائے۔ تو یہ اسی بہترین رب یعنی اس کی بہترین عنایات اور انعامات کا اس کے ہمارے رب کی اس کا یہ ایک مظہر ہے یہ ہمارے سامنے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نوازے گا کہ ان کے بہترین اعمال کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے آگے بھی آنے والی ہے، سورہ لقمان میں بھی آئے گی ہمارے سامنے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں اسی ماحول، جس ماحول میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اسی ماحول کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس وقت میں یہ صورتحال تھی کہ بعض ایسے نوجوان تھے کہ جو خود اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایسی کئی ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مصعب بن عمیر ایمان لے آئے، ان کی ماں ایمان نہیں لائیں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیا، یہ بھی کیا، پہلے تو سمجھانے بجانے یہ سب کی کوششیں رہیں، اور جب دیکھا کہ ناکام ہوئی تو پھر انہیں گھر سے نکال دیا، سارے ناز و نعمت جو تھی واپس لے لی، چھین لی، یہ سب کچھ ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے جب معاملہ کیا ان کے ساتھ میں تو کہا کہ نہ تو میں کھانا کھاؤں گی اور نہ ہی
سائے میں جاؤں گی، دھوپ میں جا کر بیٹھ گئی کہ میں اسی طرح مر جاؤں گی. اور جو ہے تمہارا دیکھو دین تمہیں خود اسلام کی جس کی بات کر رہا ہو والدین کے حقوق کی اتنے بیان کرتا ہے، لہٰذا جو ہے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی جب تک تمہیں دین نہیں چھوڑو گے. ایسا نہیں ہوگا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت بھی انہی کے حوالے سے آئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اپنی جگہ ہم نے خود کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. اور یہ بات آگے سورہ لقمان میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے. وہاں پر ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں نے جو ہے کس طرح ذوف پر ذوف اٹھا کر، کس طرح مشقت اٹھا کر جو ہے اس مرحلے سے گزری ہے کہ جس میں تمہارا پیدائش کا وہ مرحلہ پورا اس کے جو ہے سرو کیا ہے اس نے، اور پھر دودھ پلاتی رہی. یہ ساری باتیں اللہ نے خود کہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا بتا دیا؟ اس کے ساتھ یہ وہاں بھی بتایا یہاں بھی بتایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں مجبور کریں، تمہارے اوپر پوری قوت صرف کر دیں، جاہدہ کا وہی جہاد کا لفظ اس میں بھی آ رہا ہے کہ پوری زور لگائیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو ان کی بات پھر نہیں ماننی ہے. یعنی اس معاملے میں والدین تک کی بات، یعنی اس سے بڑا اطاعت کی بات نہیں کی ہے اللہ نے. تو کہا ان کی بات بھی دنیا میں اللہ اس کے رسول کے بعد والدین کی بات کی ہے، تو کہا ان کی بات بھی نہیں ماننی ہے. اور پھر آنا ہمارے پاس ہی ہے، آنا ہمارے پاس ہی ہے. پھر ہم بتا دیں گے کہ کیا تم عمل کر کے آئے ہو. یعنی اس کے مطابق والدین کا، بچوں کا، سب کا معاملہ صاف ہو جائے گا وہاں. اچھا اس مقام پر تو یہ بات کی ہے، اتنی بات کہہ کے بات مکمل کر دی ہے. اور سورہ لقمان میں وہاں پر یہ بات کی ہے، وہاں پر جب کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وہاں مزید یہ بات بھی کہی ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہو. یعنی یہ بات تو نہیں مانی جائے گی ان کی، لیکن باقی اس نے سلوک جاری رہے گا، اس نے سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ، ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، ان کی جو خدمت ہے وہ بجا لائی جائے گی. لیکن اللہ کی نافرمانی میں کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، شرک کی بات نہیں چلے گی. تو یہ بات اس میں واضح کر دی گئی کہ شرک کی گنجائش کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. اس معاملے میں جو لوگ والدین سے آئی ہوئی مشرکانہ رسوم اور وہ تمام رواج اور تمام چیزیں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ اس حوالے سے کرتے رہے، اپنے بچوں کی طرف چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. تو اس معاملے میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دیکھنا، اور شرک یا افعال سے اور شرک رسوم سے بچانا، اس کا پیغام بھی اس کے اندر موجود ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. اچھا ابھی پہلے یہی بات آئی تھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. وہاں یہ کہا تھا برائیاں دور کریں گے اور بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے. اب یہاں کیا کہا؟ وہی بات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ موقع یہ فراہم کریں گے. انہیں یہ گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلائیں گے جو صالحین کا راستہ ہے، صالحین میں انہیں شامل کر دیں گے، داخل کر دیں گے انہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اب یہاں ایک اور پہلو آ گیا، ایک اور بات آ گئی. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے اس دو آیتوں کے اندر ہمارے سامنے، پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے کردار کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسے فرد کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا اعلان کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، یعنی داخل ایمان ہوتا ہے. لیکن اب جو آزمائش کا معاملہ آتا ہے تو بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ نے، آغاز میں بتا دیا بھائی آزمائش تو آئے گی، تمہارے ایمان کو پرکھا تو جائے گا، اس کو دیکھا تو جائے گا. یعنی اس کو تو اب اس معاملے میں وہاں جو آزمائش کی بھٹی چل رہی تھی تو اس میں یہ بات سامنے تھی کہ اب اس آزمائش میں جب لوگوں کی طرف سے مصیبت آئی، مشکلات آئیں، اب لوگوں کی طرف سے جو ہے گویا کہیے کہ ستایا جانے لگا،
تو اب جو ہے یہ تکلیف جو ہے ان کی نظر میں اس تکلیف سے زیادہ بھاری معلوم ہوئی جو ارتداد کے نتیجے میں، یعنی دین سے پھر جانے کے نتیجے میں آخرت میں جو چیز آنے والی ہے سامنے، یہ اس سے زیادہ بڑی معلوم ہونے لگی انہیں، لہذا پیچھے ہٹ گئے۔ لہذا کیا ہوا؟ ابھی کون لوگ ہوتے ہیں جو دین کو اس طرح سمجھ کے نہیں آتے، جو اس معاملے میں کہیے کہ استقامت، اب وہی بات ہے نا، پرکھنا تو یہی ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ذرا سا مشکل آئی بھاگ گئے، تو اب ایسے لوگوں کے بلبوتے پہ کیسے کام کیا جائے گا؟ آپ کو یاد ہے نا سورہ بقرہ میں وہ مضمون اللہ نے ہمارے سامنے رکھا کہ جب طالوت وہ لشکر لے کے چلا تو اس معاملے میں جب اس نے آزمائش کی کہ اچھا بھائی میرا ساتھی وہ ہے جو یہاں پر پانی نہیں پیے گا، اس نہر سے جو ہے سیراب نہیں ہوگا، ایک چلو پی سکتا، اتنی گنجائش رکھی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بیشتر لوگ جو ہے اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اور کامیابی کن کے سر آئی کا سیرا کن کے سر بندھا؟ جو آزمائشیں پورے اترے تھے، پتہ چل گیا اتنے کچے ہیں، اتنے پکے ہیں، اتنے جو ہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال ایمان کے معاملے میں لوگوں کو جب تک اخلاص نہ ہو اور جب تک اس معاملے میں وہ اپنی وفاداری کو ثابت نہ کریں، تو اب ان کی اس کیفیت کو بیان کیا۔ کس کیفیت کو؟ کہ اب جو یہ آئے تھے تو کس چکر میں آئے تھے؟ انہیں کچھ نظر آ رہا تھا تو کہا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ تمہیں کی طرح سے فتح و نصرت آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ حالانکہ اصلاً کیا ہے کہ اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے تیار نہیں تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، اور گویا کہیے کہ اللہ کے اس عذاب کو سے نہیں ڈر رہے تھے، لوگوں کی طرف سے جو مشکل آ رہی تھی اس سے ڈر رہے تھے۔ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جیسے بات آئی تھی نا سامنے، جو فرعون نے ان جادوگروں کو جن کو جادو پر مجبور کیا گیا تھا، جو اس کے لیے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے صبر پر قائم رکھے اور ہمیں جو ہے داخلے جنت کرے گا، صالحوں میں شامل کرے گا۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ اس آزمائش کو جس میں وہ ڈال رہا تھا اس کی حیثیت انہوں نے سمجھ لی، کہا کہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی آزمائش کے معاملے میں تو یہ معاملہ ایمان کا ہے کہ ایمان اگر صحیح معنوں میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ آزمائشیں اسے اس کے پائے استقلال میں کوئی جو ہے کہیے کہ اس میں کوئی لرزہ نہیں لے کر آتی، تنزل نہیں لے کر آتی، بلکہ وہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ یہی لوگ پھر جب فتح و نصرت کی بات آئے گی تو آ جائیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو کہہ دیا کہ اللہ کو دنیا والوں کا حال بخوبی، دلوں کا حال بخوبی معلوم نہیں ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، اور اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ دیکھا کس طرح جا رہا ہے؟ آزمائش کی چکی میں، اس میں گزار کر، اسی سے یہ چلا کر دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں جو اس میں ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، جو اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس معاملے میں سچا ہے، پکا ہے، پختہ ہے، اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے منازل بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے اور آسانی کے ساتھ زندگی کے مراحل سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔